بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان اگر تخفو تم چھپاتے ہو، ما جو کچھ فی میں صدوری دلوں سینوں کم تمہارے، او یا تبدو تم ظاہر کرتے ہو اسے، یعلم جانتا ہے اسے، اللہ اللہ، واو اور یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ فی میں السماواتی آسمانوں، واو اور ما جو کچھ فی میں الارض زمین، واللہ اور اللہ تعالی علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اگر تم اس سے چھپاؤ، او تبدوہ یعلمہ اللہ یا تم اسے ظاہر کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 ہے، جس میں اللہ رب العزت ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت میسیج دے رہے ہیں، اور ایسا خوبصورت میسیج ہے کہ اس کو اگر ہم لوگ ڈیپلی سمجھ لیں تو ہماری پوری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، ہماری پوری لائف اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق گزر سکتی ہے، اور ہم جنت کے حصول ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے، اور رب کریم کی رضا ہمارا مقدر ہو سکتی ہے اگر ہم اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے لگ جائیں۔ دیکھیے میری پیاری بہنوں کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر جب میں دہرا رہی تھی، جیسے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو میری تفاسیر ریٹن میں میرے پاس ہیں یا نیٹ پہ میرے پاس موجود ہیں جو میں پڑھتی ہوں، ان سب تفاسیر کو پڑھتے ہوئے بہت ہی میرا شارٹ ٹائم لگا ہے، کیونکہ ڈیٹیل اس میں کوئی نہیں لکھی ہوئی، مفہوم بہت ہی کلیئر ہے، معنی بہت واضح ہے، اور کوئی اس میں چیز سمجھنے والی نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں، اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما رہے ہیں، اور ایک بڑی قدرت جو اللہ رب العزت کی ہے، علیم، جو صفت علیم ہے اللہ رب العزت کی کہ وہ جاننے والا ہے، اس کو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر ایکسپلین فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تم جو تمہارے سینوں میں ہے، جو تمہارے دل کے اندر ہے، تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ دیکھیے میری پیاری بہنوں، ہماری اگر سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہو جائے نا تو پھر تو ہمارا حال گیا نا۔ کوئی بھی کتنا بھی اپنے آپ کو کرے، سینوں کے راز جو ہے نا وہ بڑے ہی کیا کہیں، مثال کے طور پر نماز تراویح کی اللہ رب العزت نے سعادت نصیب فرمائی ہے، بہت اچھا لگتا ہے نماز تراویح پڑھتے ہوئے، بہت سکون ملتا ہے، تلاوت بھی بہت غور سے سنتی ہوں، اور الحمدللہ ترجمہ بھی ذہن میں ہوتا ہے۔ اس سب کے باوجود نہ چاہتے ہوئے نماز تراویح میں یہ ابھی سٹارٹ ہوئی، اللہ کی ربوبیت، ابنائیت، سورہ فاتحہ سب کچھ دھیان لگایا، سنا، لیکن ساتھ خیالات کی روح بھٹکتے 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 پتہ نہیں کہاں جا پہنچتی ہے۔ سب کے ساتھ یہی مسئلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اختتام پہ فرمایا تھا کہ جو سینوں کے راز ہیں، دل کے اندر اگر بات ہو، صرف دل کے اندر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی بری بات نہیں ہوتی، لیکن بس خیالات میں یہ ہوگا وہ ہوگا، وہاں جائیں گے، وہ بس عجیب عجیب، آپ میری پیاری بہنیں اس بات کو اچھی طرح خود ہی سمجھ رہی ہوں گی، تو ہمارے دلوں میں خیالات آ جاتے ہیں، تو وہ فرمایا کہ اگر کوئی برا خیال آتا ہے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو وہ معاف ہو جائے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے سینوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اگر ہمارے ساتھ والوں کو، ہمارے سامنے والوں کو پتہ چل جائے نا تو حیران ہی ہو جائے کہ یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، کہاں بیٹھا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے رب کریم کی،
اور یہ سوچ کیا رہا ہے، یہ رب کریم کا قرآن سن رہا ہے، یہ نماز تراویح پڑھ رہا ہے، یہ سوچ کیا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز تراویح چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم کوشش کرتے رہیں اپنی استطاعت کے مطابق. آگے اللہ رب العزت توفیق دینے والے ہیں. لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے سینوں کے راز جو تم ظاہر کرو یہ چھپاؤ، ان سب کو اللہ جانتا ہے. یہ آپ کا اور میرا عقیدہ ہے، اس میں ہمیں کچھ نہیں سمجھنا. ہمیں پتہ چل گیا اس کا مطلب کہ اللہ کے اس میسج کا مطلب یہ کہ جو سینے میں بات چھپا دیں ہم، یعنی کہ وہ بات ہمارے دل میں کوئی بات آئی ہم اس کو ظاہر نہیں کرتے. محفل میں بیٹھے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا، ہم کسی سے نہیں شیئر کرتے، نہیں ایکسپلین کرتے، بات ختم. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات اچھی سی ہوتی ہے تو ہم فوراً بتا دیتے ہیں یار میرے خیال میں یہ ایسا ہونا چاہیے، مجھے یہ آئیڈیا آیا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، ہم شیئر کر دیتے ہیں. تو ہم اس کو شیئر کریں یا نہ کریں، کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں، رب العالمین اس کو جانتے ہیں. کلیئر؟ پھر فرمایا یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ پاک فرما رہے یہ چھوٹی سی تمہارے سینے، یہ چھوٹی سی تمہارے دل، ان کے اندر کوئی بات ہے اس کو رب کریم کیوں نہ جانے گا. وہ رب تو ایسا ہے جو آسمانوں اور زمین کے اندر جو چیز ہے اس کو جانتا ہے. اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اس زمین کے اندر کیا کچھ، ایک مثال کے طور پر ایک کچن ہے، اس کچن کے اندر کتنی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہم خود رکھتے ہیں، ابھی سامنے کبٹ بناتے ہیں، الگ الگ بناتے ہیں سب کچھ، پھر ہم بھول جاتے ہیں کون سی چیز ہم نے کہاں رکھی تھی. 2-4 دن نہ دیکھے تو ہمیں ذہن میں نہیں ہوتا کہ کہاں چیزیں ہیں، لیکن ہم کہاں اور رب کریم کہاں. لیکن رب کریم کے پاس پوری کائنات، پورا وہ جو اللہ کے پاس والا نظام، آسمانوں کا نظام، یہ پوری اتنی بڑی زمین، اس سب کے بارے میں ہر بات رب جانتا ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ تم کیا سوچتے ہو کہ مجھے سینوں کا پتہ چل گیا کوئی بڑی بات ہے. میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو اتنے بڑے آسمان میں اور اتنی بڑی زمین کے اندر کسی کونے میں، کسی اندھیروں کے 10 اندھیروں کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، رب العالمین اسے جانتے ہیں. یہ مفہوم بھی بہت کلیئر ہے. اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے. کیوں ہمیں یقین نہیں ہوتا مانگتے ہوئے کہ ہمارا رب یہ چیز ہمیں دے گا. کبھی ہم اگر کسی بچے کو پرابلم ہو پڑھنے میں کچھ، اگر ہم اس کی پوزیشن نہیں مانگتے، پہلی ہم کہتے ہیں اللہ پاس ہو جائے، حالانکہ اللہ چاہے تو وہی بچہ پوزیشن ہولڈر بن سکتا ہے. ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم اپنے حساب سے مانگتے ہیں، اپنے مزاج سے مانگتے ہیں. وہ تو وہ بھی دے سکتے ہیں جو بظاہر ناممکن ہے. اس لیے ہم نے اپنے مانگنے میں وسعت پیدا کرنی ہے. ہم کبھی حج کی دعا میں نہیں کرتی، لگتا ہے کیسے، مطلب حج کیسے، اتنا مہنگا ترین حج اور اتنا لمبا ٹائم اور پیچھے یہ وہ سارا کچھ، میں کیسے حج کروں گی، پھر محرم کا خرچہ اور سارا کچھ. لیکن ہمیں رب سے تو مانگنا چاہیے. میری ایک پیاری دوست نے بڑا پیارا ایک بار میسج کیا تھا کہ ہمیں اپنی شان کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق نہیں مانگنا چاہیے، ہمیں اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے. اور اس کی شان کیا ہے؟ قدیر، قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، کچھ بھی اس کے لیے ناممکن نہیں ہے. تو آج کے بعد ہم نے دعائیں مانگنی ہے رب کو سامنے رکھ کے. ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، جن کے پاس یہ خوبصورت انعامات موجود ہیں، اگر ان سے چیز مانگتے ہیں تو وہ سوچ کے دیکھ کے کہ ہمارے والد نے اچھا ان کی کتنی گنجائش ہے، یہ مجھے کتنی چیز دے سکتے ہیں، مطلب ہمیشہ سوچ کے مانگتا ہے. بھائی سے کچھ مانگوں گی تو یہ مجھے دے گا یا شرمندگی ہوگی، پہلے 1000 بار بندہ سوچتا ہے. رشتہ کسی جگہ مانگتا ہے بندہ 1000 بار سوچتا ہے کہ نہ تو نہیں ہوگی. تو رب کریم کے بارے میں سوچ لیں کہ اللہ نے نہ بھی دیا تو اس کا اجر ہمیں مل جائے گا. وہ چیز کبھی اور کسی وقت کے لیے اللہ پاک اس کو رکھ دیں گے، لیکن اللہ پاک سے ہمیں مانگنا اس کی شان کے مطابق ہے، اپنے مطابق نہیں مانگنا کہ ہمارا بچہ کیسا ہے کیا. ہمیں اس کے مطابق مانگنا کہ رب دے سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو اس کی قدرت کا یقین کامل ہونا، یہ بھی کلیئر جملہ ہو گیا. اب پیچیدہ بات کیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر؟ عملی زندگی سے تعلق بڑا ڈیپ ہے، بڑا مشکل ہے میری پیاری بہنوں. ہم نیک بنتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم بہت نیک ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تراویح پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہمارے اخلاق اچھے ہیں، ہم بہت، لیکن نہیں 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 میری پیاری بہنوں، یہ آیت بہت ڈرا دینے والی ہے کہ جو ہمارے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی رب جانتا ہے. اگر ہمارے دل ہو جائیں صاف، اگر ہماری نیتیں ہو جائیں صاف، تو پھر ہم تو سکون میں ہو جائیں گے نا کہ ٹھیک ہے میری نیت تو صاف ہے، لوگ میرے بارے میں کچھ سوچتے ہیں تو سوچتے رہیں، میں سب کے ساتھ اچھے دل سے پیش آتی ہوں، اچھے سلوک سے پیش آتی ہوں، میری نیت صاف ہے، ارادہ اس کے بارے میں اچھا سوچتی ہوں، اچھا گمان رکھتی ہوں، اچھی دعائیں کرتی ہوں، اس کے لیے میرے بارے میں سوچ رہا ہے، میں اس کے لیے کچھ نہیں کرتی تو سوچتا رہے، میرا رب تو جانتا ہے کہ میرا دل کتنا صاف ہے.
سکون ہی سکون، جس کو سکون چاہیے تو اپنے دل پاک کر لیں، اپنے دل صاف کر لیں۔ ہاں ٹینشن پھر بھی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں پھر کوئی کیا سوچے گا، یہ سب کچھ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن ایک اندر کسی جگہ میں ایک سکون ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ڈھیروں نیکیاں کریں نا، ڈھیروں نیکیاں، کوئی کہے بھائی وہ تو تمہیں پوچھتا ہی نہیں ہے، اس کو تو قدر ہی نہیں ہے، وہ تو تمہیں کچھ سمجھتے، تم کیوں ان کے پیچھے؟ بھئی اللہ تو جانتا ہے میں کسی کے لیے تو کر ہی نہیں رہی ہوں، میں تو رب کائنات کے لیے کر رہی ہوں، اور اس کو تو سب کچھ پتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ ہمارے دلوں میں اگر کینہ، بغض، حسد، جلن، کڑھن، دوسروں کے لیے نفرت، دوسروں کا برا چاہنا، اور یہ ساری چیزیں ہو جائیں نا، اور پھر اللہ پاک جانتے ہیں اگر کہ ہماری، اللہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں یہ کیا بھرا ہوا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ پاک پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بندہ میرے قرآن پڑھ رہا ہے، میری تلاوت کر رہا ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے؟ اس کے دل میں اپنی بہو کے لیے بھی نفرت ہے، یہ سوچ کے کہ یہ میرے بیٹے کو جو ہے نا مجھ سے دور کر رہی ہے، یا بیٹا میرا بہت اس کا خیال رکھتا ہے، ایسے ایسے حالات بھی نظر آتے ہیں، کیا پتہ جب ہمارے سر پہ آئے گی تو ہم بھی ایسے ہو جائیں، اللہ معاف کرے، لیکن ایسی سچویشن بھی ہو جاتی ہے، بھئی یہ بھی کوئی ریزن ہے؟ کتنا مزہ آنا چاہیے بندہ سوچے کہ میرا بیٹا اور میری بہو خوش ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہی چیز تو ماں کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے، یہ چیز تو ماں کو طاقت دینی چاہیے کہ وہ آپس میں خوش ہیں۔ اس کی قدر آ جاتی ہے، اس وقت آتی ہے جب بیٹا اور بہو لڑتے ہیں، پھر ماں ہی پریشان ہوتی ہے اس سے زیادہ۔ بہرحال یہ ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک یہ کہ اگر ہمارے سینے میں نا، دل کے اندر کسی کے لیے بغض ہے نا، حسد ہے، کینہ، ہاں دکھ ہو سکتے ہیں، دکھ ہو سکتے ہیں، اللہ پاک معاف کرے، کسی نے آپ کا دل دکھایا، کسی نے آپ کو تکلیف دی، تو آپ کے دل میں ہے وہ بھی نکال دیں، وہ نکالنے سے خود سکون، اپنے آپ کو سکون، میں صرف آج بتا رہی ہوں ہمیں کیسے سکون ملے گا، کہ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے ہے نا، کسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ظلم کیا، زیادتیاں کی ہیں، کچھ غلط کیا ہے، تو اگر ہم اس کو سوچتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، اس نے ایسے کیوں کیا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، میرا یہ دکھ، میرا یہ خواب ٹوٹ گیا، میرا یہ دکھ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میں اب یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، تو پھر کیا ہوگا؟ خود کو تکلیف۔ یہ ہمارا جسم بھی تو امانت ہے اللہ رب العزت کی، جیسے باقی ساری چیزیں امانت ہے، یہ دل پیارا سے جو اللہ نے صرف اس لیے بنایا ہوا ہے کہ اس دل کے اندر رب کی یاد ہو، رب کا دھیان ہو، اس دل کے اندر ہم کسی کے بارے میں سوچنا بیٹھ، اس نے یہ کیا تھا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اتنے ظلم کیے، سوچ کے بیٹھے رہیں تو ہمارے سے زیادتی ہو جائے گی۔ ہم اپنے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو فریش رکھنا چاہیے، خوش ظاہر سے باطن، کوئی بڑی سی بڑی بات ہو شروع میں ایک دم سے نہیں ہوتا، لیکن وقت ہر چیز کا مرہم ہوتا ہے، وقت کے ساتھ جب ہمیں سکون مل جائے نا، وقت کے ساتھ وہ چیز تھوڑی سی اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے مندم کر رہے ہیں، وہ دکھ کم کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کے بعد اس کو بھولنا ہے، ہم نے نہیں کہ خود کو واپس سوچ سوچ کے یہ ہوا تھا، پھر بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے روتے رہے، وہ کون سا لمحہ تھا اس نے میرے سے یہ زیادتی کی تھی، ہوتا ہے نہیں اتنا کنٹرول، اتنا آسان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے ٹرائی تو کرنی ہے نا، کہ ہمارے سینوں میں کسی کا بغض حسد تو انشاءاللہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ میری پیاری بہنیں اور میں، ہم سب تو رب کریم کا کلام پڑھ رہے ہیں، ہم تو رب کا میسج پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک نے کیوں اس آیت میں ہمیں بتایا کہ میں تمہارے سینوں کے راز جانتا ہوں، کیا ضرورت پیش آئی تھی اللہ کو؟ اللہ کا وہ علیم ورڈ کافی نہیں تھا؟ پھر اللہ نے اتنے پوری آیت کیوں بیان فرما دی کہ میں جانتا ہوں سب کچھ؟ اس لیے کہ اللہ چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ہر آیت میں ہمارے لیے میسج ایسی نہیں، اللہ پاک لکھ لیتے جیسے بعض لوگ ایسے بس بے مقصد میسج کرتے رہتے ہیں، ایسے نہیں کرتے، اللہ پاک نے میسج دیا تو اس کے پیچھے ہزاروں حکمتیں، اس میں یہ حکمت ہے ایک جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو، یہ دل جو ہے اس کے اندر جو کچھ تم سوچتے ہو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں سن رہا ہوتا ہوں تمہارے دل کی آواز، دل میں تم جو نماز پڑھتے پڑھتے کہاں کہاں جا رہے ہو میں دیکھ رہا ہوتا ہے، کہ یہ پڑھ میری طرف مڑا ہوا ہے، بول یہ الحمدللہ رب العالمین رہا ہے، بول رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور سوچ رہا ہے کہ میں نے آج کھانا کیا بنانا ہے، آج میں نے صفائی کس ٹائم کرنی ہے، وہ فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، میں نے تو اس کو جواب ہی نہیں دیا، اب میں اس کو جواب دوں گی تو ایسا دوں گی، تو مجھے لگ رہا تھا کہ آج کا عملی زندگی سے تعلق زیادہ ہو کر واقعی ہو گیا، میری پیاری بہنوں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس اس گروپ میں اندر کچھ نہیں ہے، آپ کو جنہوں نے ایڈ کیا آپ ان کا شکریہ ادا کریں، کہ ہاں صرف ایک کام کرنا ہے، ہم سب نے مل کے اپنی اصلاح کرنی ہے، تاکہ ہم سب مل کے انشاءاللہ جنت الفردوس میں وہ عیاشی ہمارے، ہم سب پریشان ہیں، کوئی خوش ہوتا ہی نہیں ہے، انسانی نیچر ہے نا، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ جتنا بھی خوش ہونا ہزار بار کہے گا کہ اللہ کا شکر، اللہ نے بڑی نعمتیں، تھوڑا سی کوئی بات آئے گی پھر رونا شروع ہو جائے گا، پھر اداس ہو جائے گا، کیا ہو گیا، اتنے دکھ، اتنی پریشانی، اتنے مسائل میرے ساتھ، وہ پھر یہ یہاں ہونا ہی ہونا ہے، یہ دنیا آزمائش ہے نا، یہ جنت تو نہیں ہے کہ ہمیں یہاں سب کچھ مل جائے،
यहाँ مسائل ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، دکھ ہوں گے، روئیں گے بھی ہم لوگ، ہنسیں گے بھی، لیکن وہ زندگی نا جو ختم ہی نہیں ہوگی۔ اگر وہاں ہمیں ایک دفعہ رب راضی ہو گیا نا، اگر وہاں ہمارے لیے جنت واجب ہو گئی نا، اور جنت میں جانا مقدر بن گیا نا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر وہاں کوئی غم ہی نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی غم، نہ کوئی فکر، نہ کوئی اداسی، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی یادیں، نہ کچھ۔ تو اللہ میری اور آپ کی وہ زندگی خوبصورت بنا دے اپنے اس پیارے میسج کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ۔ ہم اگر اس قرآن کو اسی طرح ایک ایک ورڈ کو، ایک ایک آیت کو، نہیں کافی یہ میرا سننا آپ کو، یہ کافی نہیں ہے میری پیاری بہنوں، کھولیں اپنے گھر میں رکھی ہوئی تفاسیر، یہی آیت وہاں سے سنیں، کھولیں یوٹیوب، جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھے ہیں، بہت سارے مفسرین ہیں، کسی سے پوچھیں، اپنے محلے کے عوام صاحب سے پوچھیں کہ آج کل سب سے اچھے مفسر کون ہے، کس کی تفسیر میں یوٹیوب سے سنو، کسی سے پوچھ کے میری پیاری بہنوں، ایسے نہیں، ایسے یوٹیوب پہ ہر بندہ مفکر بنا ہوا، ہر بندہ مفسر بنا ہوا ہے، کسی مستند عالم سے پوچھ کے کہ میں کس کو سنوں، وہاں سے بھی یہ آیت سن لیں، دیکھیے گا پھر کتنا مزہ آئے گا کہ فرد تو یہ بتا رہی تھی، اور دیکھو یہ مولانا صاحب ہمیں کیا کچھ بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے وہاں سے بھی سننا ہے، اور اس موبائل سے فائدہ اٹھانا ہے، جو اتنا بڑا موبائل ہمیں مل گیا ہے، ٹچ موبائل، اس کے اندر ہم گھر بیٹھے ہوئے کچن میں کام کرتے ہوئے پورا لیکچر سن سکتے ہیں، اتنی زیادہ تلاوت سن سکتے ہیں، ہم اپنے وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو اپنی رضا والی زندگی گزارنے، اور ہمارے سینوں کو اللہ پاک پاک کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، دین کے لیے، دنیا کے لیے، ہر اعتبار سے ہمیں پازیٹیو بنا دے، مثبت بنا دے اللہ پاک، اور اللہ تعالی ہمارے سینوں کو ہر طرح کے خیالات سے، جو ہمارے دکھ درد ہمیں ملے ان سے بھی ہمیں پاک کر دے، اور جو وہ حسد کینہ ہماری زیادتیوں کی وجہ سے ہے، ہمارے برے پن کی وجہ سے، ہماری جو نہیں بری نیچر کی وجہ سے، یا دوسرے کی زیادتی کی وجہ سے، کچھ بھی اللہ پاک ہمارے سینوں کو صاف اور پاک کر دے، تاکہ ہمارے دل پاک اور صاف ہو جائیں، تو اس پاک اور صاف دل کے ساتھ جب ہم نماز اور قرآن پڑھیں گے نا، ہم سوئیں گے تو ہمیں اچھی سی نیند آ جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔